الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأنہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ذی الحج کی 18 تاریخ ہے، جمعہ کا دن، اور نماز جمعہ کے لیے ہم لوگ جمع ہیں۔ آج کے اس مبارک دن کے حوالے سے میں کچھ باتیں سنانا چاہوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بیان کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے فیوزات و برکات سے بھی ہمیں مالا مال نصیب فرمائے۔ 18 ذی الحج یہ وہ دن ہے جس دن رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولا مشکل کشا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا دست مبارک بلند فرما کر یہ اعلان فرمائے تھے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب ذی الحج کی 18 تاریخ کو حجۃ الوداع کے وقت یہ اعلان ہوا، مگر میں جو بیان جو تذکرہ پہلے سنانے جا رہا ہوں یہ اس سے پہلے کا ہے۔ یعنی کبھی بھی یوں نہ سمجھیں، یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ حضرت مولا کائنات علیہ السلام کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں یا 11 ہجری میں یا حجۃ الوداع کے وقت ہی یہ عنایت فرمایا، یا یہ بھی خیال ہرگز نہ کریں کہ آپ ترتیب کے مطابق چوتھے خلیفہ ہیں اور آپ علیہ السلام کو چوتھے نمبر پر عنایت ہوئی، یا یہ بھی خیال نہیں کرنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے تھے اور خلیفہ اول انہوں ہوئے، پھر اس کے بعد وہ نعمتیں منتقل ہوتے ہوتے پھر خلیفہ دوم تک آئی، پھر خلیفہ سوم تک آئی، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں مولا علیہ السلام تک پہنچی۔ یہ بھی اگر کسی نے خیال کیا تو یہ بھی غلط ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خلافت کب عطا فرمائی اور انہیں شہنشاہ ولایت کا درجہ کب عطا ہوا، یہ ایک روایت، ایک حدیث میں سنا کر جو ہے نا آگے بیان شروع کروں گا کہ یہ بات صاف طور پر سب تک پہنچ جائے کہ مولا علیہ السلام کو مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد یا اعلان نبوت کے جو ہے نا کئی سالوں کے بعد یا جو ہے نا ہجرت کے بعد یہ نعمت عطا ہوئی، یہ ہرگز خیال نہیں کرنا۔ یہ اگر کسی نے خیال کیا تو یہ بیکار ہے، باطل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے بعد نہیں، مولا علیہ السلام کو جو نعمت خاص عطا فرمائی تھی اور اس امت میں ولایت کا جو سلسلہ رائج ہوا اور اولیاء اللہ کے لیے جو نعمتیں منتقل ہوئی، اس کا مرکز و محور حضرت مولا مشکل کشا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو بنایا گیا، مولا علیہ السلام کو بنایا گیا اور آپ کے ذریعے وہ نعمتیں چلی ہیں۔ یہ ترتیب میں خلافت ظاہری میں یہ جو ہے نا حکومت کے وغیرہ معاملات میں، پھر اس کے بعد دوسری نعمتیں جو باطنی تھیں، طریقت بھی کی بھی عطا کی گئیں دیگر صحابہ اکرام کو،
اس میں ترتیب کے مطابق ظاہری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر، مگر آج جس مضمون کے مطابق، مضمون کے حوالے سے میں جو سنانے جا رہا ہوں وہ حدیث پاک ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ عظیم فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد، نبوت کا اعلان ہو چکا تھا مگر ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، مکہ معظمہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کے 5 سال پہلے، ہجرت کرنے سے 5 سال پہلے رجب کا وہ مہینہ تھا، اور رجب کی 15 تاریخ تھی، رجب کی 15 تاریخ جمعہ کا دن تھا، دن بھی جمعہ کا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں مجھ کو یعنی علی المرتضیٰ علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں زیر کوہ ابو قبیس، یہ جو کوہ ابو قبیس پہاڑ ہے نا، ابو قبیس، اس پہاڑ کے نیچے خاندان روح جذبیہ کشف کونی ذاتی و صفاتی کی خلافت عطا فرمائی۔ کب؟ اعلان نبوت کے بعد، ہجرت سے پہلا، مکہ معظمہ میں جب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کرنے سے پہلے 5 سال پہلے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو اس خاندان خاص کی، کون سا خاندان؟ روح جذبیہ کشف کونی ذاتی و صفاتی۔ اب اس کی تفصیل جو ہے نا، اگر میں خلاصہ کرتے بیٹھا تو لمبی ہوتی، موضوع مجھے آگے بیان کرنا ہے مولا علیہ السلام کے حوالے سے، تو اگر اس کی تفصیل جاننا ہے تو اس پر میرے یوٹیوب پر بیان ریکارڈ ہے، موجود ہے۔ سلسلہ طریقت اور صحابہ، یعنی صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خلافت عطا فرمائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کے ذریعے طریقت کیسے چلی، یہ پیری مریدی ہمیں اسے بولتے ہیں نا موٹی زبان میں، پیری مریدی کا سلسلہ یہ صحابہ اکرام کے ذریعے شروع ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ مجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اجازت فرمائی تھی پیری مریدی کرنے کی، اور کیسے خلافت عطا فرمائی تھی، اور یہ کون سی خلافت ہے، اور کون سا ذکر دیا گیا صحابہ اکرام کو، کون سا وظیفہ دیا گیا، اور ان سے کون سے سلسلے رائج ہوئے، اور کس سلسلے میں کس رنگ کو رکھا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رنگ میں پسند کرتا ہے، سفید رنگ، یہ چشتی رنگ، یہ صابری رنگ، یہ قادری رنگ، یہ اشرفی رنگ، یہ مولا علیہ السلام کا رنگ، یہ رنگ ہے نہیں، ہمیں رنگوں سے خاص محبت کرتے ہیں۔ یہ قادری غوث پاک کا رنگ، یہ امام حسین علیہ السلام کا رنگ، یہ غریب نواز کا رنگ، یہ چشتیہ ہے۔ تو یہ رنگ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہ رضوان کو عطا فرمائے۔ تو اس کی تفصیلات پوری یوٹیوب پر موجود ہیں، جسے بھی اگر سننا ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے تو یوٹیوب پر ٹائپ کرو، ہمارے چینل میں سلسلہ طریقت اور صحابہ یہ نام سے عنوان ہے، کم سے کم 5-6 غالباً وہ بیانات ہیں، اس کے اندر ساری تفصیلات میں اس کی تشریح میں بتایا۔ تو خیر، مولا علی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب خلافت عطا فرمائی تھی؟ ہجرت سے پہلے، ہجرت سے پہلے 5 سال پہلے رجب کی 15 تاریخ کو جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ السلام کو خاندان روح جذبیہ کشف کونی ذاتی و صفاتی کی خلافت زیر کوہ ابو قبیس میں فرمائی، یعنی وہ کوہ ابو قبیس پہاڑ ہے، اس کے نیچے یہ خلافت عطا فرمائی۔ اور اس خاندان کی تعلیم، اب خلافت عطا فرمانے کے بعد جس خاندان کی خلافت عطا کر رہے ہیں تو اس کی تعلیم دینا ہے، جیسا سلسلہ قادریہ کی خلافت دی ہے تو سلسلہ قادریہ میں کیا ہے وہ بتاتے ہیں، اس کا ذکر کیا ہے، طریقہ کیا ہے، فاس انفاس کیا ہے، پھر حب سے دم کیسا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ اس طرح اس خاندان کی یعنی روح جذبیہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کی تعلیم، اس کے قواعد و لوازم سے آگاہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ السلام کو، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے علی، آپ کو اس سلسلے کا سردار بنایا جاتا ہے، اس سلسلے کا سردار بنایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو 15 قسم کی ولایتوں کا شہنشاہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک ولایت نہیں، صرف کون سی؟ 15 قسم کی ولایتوں کا شہنشاہ اے علی آپ کو بنایا جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر وہ باطنی تذکرہ جو انبیاء کرام سے چلا رہا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، جو باطنی تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے جو بھی راز رموز انبیاء کرام کو عطا فرمائے تھے نا، وہ تذکرے انہوں اپنے جانشین کو انبیاء کرام کو دیتے چلے آئے۔
پھر وہ جو ہے نا کئی سالوں تک درمیان میں جب وقفہ ہوتا تھا تو اس خدمت کے اوپر جنات معمور تھے، مومن جنات اس خدمت پر معمور تھے. انہوں کیا کرتے تھے؟ پتھر کے اوپر جو ہے نا اسے کنندہ کرتے تھے. جنات جو بھی تذکرہ آدم علیہ السلام بولے، شیش علیہ السلام بولے، نوح علیہ السلام بتائے، ابراہیم علیہ السلام بتائے، پھر اسماعیل علیہ السلام بتائے، ادھر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام بتائے، یوسف علیہ السلام بتائے، ہود علیہ السلام بتائے، داؤد علیہ السلام، وہ باقاعدہ لکھتے تھے حفاظت کے ساتھ. وہ جنات مومن جو ہے نا اپنی اولاد کو عطا کرتے تھے. انہوں درجہ بدرجہ آ کر انبیاء اکرام کے پاس جس کا زمانہ آتا تھا، جس تک پہنچانے کی وہ اجازت ہوتی تھی، وہاں تک پہنچ جاتا تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو عیسیٰ علیہ السلام وہ تمام چیزیں جنات کے حوالے کر کے فرمائے تھے کہ اب آخری پیغمبر، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب آ رہا ہے. جب وہ ان کی بعثت ہوگی تو یہ تمام چیزیں ان تک پہنچانا، یہ نصیحت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وہ عطا کر کے گئے تھے. تو وہ تذکرہ باطینی تذکرہ، ظاہری نہیں، انبیاء کرام کا ظاہری نہیں، وہ باطینی تذکرہ جو انبیاء کرام سے یعنی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک اور عیسیٰ علیہ السلام سے بذریعہ جنات کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو تفویض فرمایا. کیا کرے؟ مولا علیہ السلام کو بلا کر عنایت کرے اور بطور پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، یعنی آگے اب یہ نعمت جو آپ کو عطا کی جا رہی ہے، یہ انبیاء اکرام کا جو ہے نا تذکرہ، باطینی تذکرہ جو یہاں تک پہنچا، یہ نعمت جو میں تمہیں عطا کر دوں، اب اس کا آگے کیا ہونے والا، اس کی پیشن گوئی فرما رہے ہیں. پیشن گوئی نہیں، آگے کا بطور پیشن گوئی ارشاد فرمایا کہ یا علی، یہ نعمت ہم سے تم میں منتقل ہوگی. اب یہ نعمت مجھ سے تم میں منتقل ہوگی اور تمہارے بعد درجہ بدرجہ قیامت تک میرے ان اولیاء میں منتقل ہوتے رہے گی جو از اول تا آخر زمانے میں مرفوع الاجازت، اولو العزم والمرتبہ، صاحب کیفیت، روح جذبیہ، ذاتی و صفاتی، کشف کونی و صوری ہوں گے. یعنی ایسے اولیاء اللہ جو اس روح جذبیہ میں ہوں گے اور باقاعدہ تمام اجازتوں کے ساتھ جن کا سلسلہ چل رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اجازتیں دیے تھے صحابہ کرام کو، ان اجازتوں کے ساتھ جو سلسلہ چل رہا ہے، جو بھی ولی، جو بھی بزرگ، جو بھی صاحب خلافت اس اجازات کے ساتھ روئے زمین پر موجود ہے، اس تک اب یہ نعمتیں تمہارے ذریعے سے آگے بڑھیں گی. یعنی مولا علیہ السلام کے فیض کا انکار کرنے والے کو ولایت ہی عطا نہیں ہوتی. مختصر بتا رہا ہوں، موٹی زبان بولتے نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام کی تمام نعمتیں کسے دیے؟ مولا علیہ السلام کو دیے. باقی صحابہ کرام کو بھی دیے، مگر ان کو کسی کو ایک یا دو، اس کا آگے تھوڑا اور تذکرہ میں سنا دوں. صحابہ کرام کو ایک یا دو نعمتوں سے نوازے، مگر مولا علیہ السلام کو کل ولایتوں کا شہنشاہ بنایا گیا. کتنے؟ کل ولایتوں کا، کل نعمتوں کا. انبیاء کرام سے آدم علیہ السلام سے لے کر وہاں تک آیا تھا وہ تذکرہ اپنی حیات مبارکہ میں ہجرت سے پہلے، ہجرت سے 5 سال پہلے مولا علیہ السلام کو دے رہے ہیں. وہ تذکرہ سنا. میں بار بار کی بولنا باتیں دہراتا ہوں کیونکہ اچھی طرح اس کے پر ذہن جانا، سننے والا آپ کا بھی اور یوٹیوب پر سننے والے کا بھی جو ہے نا اس کا ذہن جانا کہ معمولی بات نہیں ہے. بات جو ہے نا معمولی نہیں ہے، ہلکی نہیں ہے. اس میں نالج رہا والا، اس میں جسے انٹرسٹ ہے یا کوئی بھی صاحب خلافت ہے، کوئی بھی طریقت والا ہے، انہیں سنا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کیا بول رہا ہوں. معلوم ہے؟ تو فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے علی، اب میرے بعد میری جو بھی نعمتیں ہیں تمام کی تمام آپ میں منتقل ہوں گی اور آپ کے ذریعے میری امت کے اولیاء میں قیامت تک از اول تا آخر زمانے میں، اول سے آخر زمانے تک یعنی امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک جو بھی مرفوع اجازت والا، اولو العزم والمرتبہ والا، صاحب کیفیت، روح جذبیہ والا، ذاتی صفاتی کشف کونی والا اور سوری والا صفات کے ساتھ ہے، اس کے اندر جو ہے نا یہ نعمتیں منتقل ہوں گی، انہیں عطا ہوں گی، مگر آپ کے ذریعے. مولا علیہ السلام کو مرکز و محور بنایا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یہ نعمتیں عطا کرنا اور آپ کے ذریعے میری امت کے اولیاء میں چلانا، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان سے، یعنی ان اولیاء اللہ سے جسے یہ نعمت عطا ہوتی نہیں، ان سے اللہ کیا کام لیتا ہے؟ سب جنے بولتے ہیں نا ہمیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. تو دین کی تبلیغ، دین کی خدمت کیا ہے؟ سنو، اللہ تبارک تعالیٰ کا انتظام ہے، اہتمام ہے. کون بھی اٹھ کو جو ہے نا میں دین کی خدمت کروں بولے تو نہیں چلتا. کہاں بھی ولی اللہ کی کسی کاٹ کو، درگاہوں سے کاٹ کو، اہل بیت کی محبت کو دلوں سے مٹا کو ہمیں دین کی خدمت کر رہے ہیں تو وہ فی ناری جہنم ہے. سمجھے؟ تو دین کی خدمت کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت اور ذمہ کسے دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا اسلام کو فرما رہے ہیں یہ نعمتیں جو مجھ سے آپ میں منتقل ہو رہے ہیں اور قیامت تک میرے اولیاء اللہ میں چلیں گے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ان سے منکر دین احمد کی سر کو بھی ہوگی، یعنی جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوگا اس کی سر کو بھی ان اولیاء اللہ کے ذریعے ہوگی. دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو عطا کرے. سر ہمیں کبھی بھی اولیاء اللہ سے کٹ کر میں دین کی خدمت کروں بولے تو نہیں چلنے والا. اولیاء اللہ سے کاٹ کر یا لوگوں کو کاٹ کر ہمیں جو ہے نا یہ 11ویں بھی حرام، غوث پاک کا دامن پکڑے تو کیا ملنے والا؟ یہ رجب بھی حرام، امام جعفر صادق کا دامن پکڑے تو کیا ملنے والا؟ یہ چھٹی شریف بھی حرام ہے، یہ شرک ہے، بدعت ہے. غریب نواز کا دامن پکڑے تو کیا ملنے والا؟ یہ جو محرم میں مناتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی یاد میں روتے ہیں، غم کرتے ہیں، اس میں کیا ملنے والا؟ تو ان چیزوں سے جو کٹا وہ جو ہے نا فی نار جہنم ہی ہے. نہ اس کی نماز کام آنے والی، نہ اس کا عبادت روزہ کام آنے والا، نہ اس کی دین کی خدمت اللہ قبول کرے گا. ہاں مگر ایک شرط ہے، جسے علم نہیں، جو دین کی خدمت ہے، اچھا کام کو جو کر رہا ہے، ایک معصوم انسان، اللہ اس کی خدمت کا اسے اجر دیتا ہے. اس کی خدمت کا اسے اجر بلا شک و شبہ دیتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ ایک اچھا کام میں دین کی خدمت کو میں کروں، چاہے کوئی سی بھی جماعت میں رہے، چاہے کون سی بھی جماعت میں، کون سی بھی فرقے میں رہتے، اسے علم نہیں بیچارے کو. ایک اچھا کام ہے، اللہ کی دین کی خدمت کو انہیں تڑپ لے کو پھرتے رہتا ہے، تو اس کی نیت کے مطابق اللہ اسے عطا کرتا ہے. اور جو بدبخت قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھا، اسے حدیثہ بھی معلوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی معلوم ہے، مولا علی علیہ السلام اس امت کے ولایت کے شہنشاہ وہ بھی معلوم ہے. یہ سب معلوم رہو کہ بھی اپنے جماعت والے کو مولا علیہ السلام سے جو کاٹتا ہے وہ جہنمی ہے. یہ بات یاد رکھنا، جہنمی یعنی ہر کسی کو دیکھ کر ہمیں بغض نفرت نہیں رکھ سکتے. اس واسطے فرمایا گیا کہ جہنم میں کثرت سے علماء ہوں گے. یہ وہ علماء جن کو سب معلوم رہتا ہے. آج 18 ذی الحج یوم غدیر خم، آج مولا علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کا دن ہے. یہ سب کو معلوم ہے، یہاں گاؤں میں بھی سب کو معلوم رہے گا. کہتے حافظ صاحب ہیں، مولانا لوگ ہیں، کہتے مولانا یوز کر رہے ہیں، آج تو سب جنے اسٹیٹس بھی ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، سب کو معلوم ہوتا ہے. مگر جو علی کا ہے انہیں مسجد میں بیان کرتا ہے کہ آج یہ دن ہے کہ نہیں. جو علی کا ہے علیہ السلام انہیں یہ بیان کرتا ہے کہ آج مولا علیہ السلام کا دن ہے، ان کی ولایت کا دن ہے. یہ اولیاء اللہ کو جو ہے نا یہ نعمتیں جو ان کے ذریعے میں. اگر سمجھو آج بھی انہیں 3 دن جاؤ، 40 دن جاؤ، چلا کرو، چھٹی کرو، بولیا وتاج کرتے رہا، نماز پڑھ کو جنت میں جاؤ، اگر بول کو بیان ختم کریا، آج علی کا تذکرہ نہیں ہوا تو اس کا کیا تکلیف، اس کی کیا دین کی خدمت، اس کی نماز لے کر کیا کرنا، اس کا روزہ لے کر کیا کرنا. ہمیں کسی سے بغض نہیں، کسی کے خلاف جو ہے بھڑکانے کی بھی بات نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہمیں. مگر تمہیں جتنے لوگ سن رہے ہو اس کے واسطے بتا دو، آج اتنا مبارک دن ہے، اگر آج علی کا تذکرہ مسجد میں نہیں ہوا تو مسجد کیا کام کی، وہ نماز کیا کام کی، وہ مسلمان کیا کام کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے علی جو نعمتیں آج مجھ سے تمہارے میں منتقل ہو رہے ہیں، قیامت تک میری امت کے اولیاء میں درجہ بدرجہ چلتے ہوئے آخر زمانے تک چلیں گی. اللہ تعالیٰ انہیں ان سے جو ہے کام لیتا رہے گا. کیا کام لیتا رہے گا؟ ان سے منکر دین احمدی کی سر کو بھی ہوگی. دین بچانے والے اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے سوا کون سا بھی جماعت والا دین بچا نہیں سکتا. یاد رکھو، کون سا بھی نمازی بچا نہیں سکتا. تو ان سے منکر دین احمدی، سمجھ آ رہا نہیں؟ دین احمدی یعنی اسلام کا جو انکار کرتے ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں، ان کی سر کو بھی، یعنی سر توڑے جائیں گے، یعنی ان کی سر کو بھی انہیں راہ راست پر لائے گا، درست کیا جائے گا. انہیں جو سبق سکھانا ہے سکھایا جائے گا. اور کس کے ذریعے؟ اولیاء اللہ کے ذریعے. کون دوسرا کر ہی نہیں سکتا. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ باطنی کیفیات کو عروج پہنچانے کی خاطر قیامت تک باقی رہیں گے. وہ اولیاء اللہ کیفیات باطنی
कैफियत, एक तो जाहिर का दीन अहमदी, अब ये बातिनी कैफियत इसको उरूज पहुंचाने के वास्ते, यानी जो इसका तलबगार है वो से वहां तक पहुंचाने के वास्ते ये औलिया अल्लाह कयामत तक बाकी रहेंगे। अब वो गरीब नवाज अत्ते, वो गौस पाक अत्ते, तब विलायत अत्ती, अभी मानते हैं आज जो है ना पीरा लोग ऐसे है, खानका वाले ऐसे है, मुर्शिदा ऐसे है, ये चंद गुनहगार लोगों को, बदबख्त लोगों को, गुनहगारों को देखकर पूरे मरकज का इनकार नहीं कर सकते, पूरे अकीदे का इनकार नहीं कर सकते, पूरे मसलक का इनकार नहीं कर सकते, वलियों का इनकार कर ही नहीं सकता। आज बंदा जो जिसकी जुबान से ये निकलता तो पहले अत्ते औलिया अल्लाह आज कहाँ है वैसे ज़माना, तो ऐसा बंदा तौबा करना, ये मुनकिरों में जमा हो जाएगा, हदीसों के इनकार में जमा हो जाएगा, अल्लाह पाक के फरमान में कुरान के हुक्म का मुनकिर बन जाएगा। विलायत है, हक परस्त हैं, मौजूद हैं, बिला शक व शुबा हैं। ये जो बता रहा हूँ अहवाल, ऐसे बुजुर्गान दीन, ऐसे औलिया अल्लाह बिला शक व शुबा ज़मीन पर मौजूद हैं। मैं मेरी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से, मेरी तलब की वजह से मैं क्या भी अगर गलती करा तो मुझे देख कर जो है ना, देखे खानका वाला है गलती करा, देख कर जो है ना पूरे खानका वालों का इनकार नहीं करना। खानका निज़ाम मैं चला रहा हूँ, चार लोगों को जो बता रहा हूँ, पीरी मुरीदी कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, अगर मैं भाग गया, कहीं गुमराह हो गया, क्या भी गलत काम करा, तो मेरे गुनाहों को देख कर पूरी खानका निज़ाम का इनकार, पूरे अल्लाह वालों का इनकार, पूरे विलायत वालों का इनकार करे तो आपका ईमान गया, मेरा नहीं जाता। मैं तौबा करके फिर राह रास्त पर आया सकूँगा। बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है। हमें आज ये गलती करते हैं, करते हैं या नहीं। हमें गए थे, कौन की पीराएँ थे, हमें देखे उन्हें ऐसा बैठे थे, ये करे थे, वो करे थे, वहाँ थे, उनको औरता मिल रहे थे, ये कर क्या, तो एक बहाना लेकर मैं जहन में भर लेकर आ गया। वो आते पहले बुजुर्ग हमें किताबों में पढ़े सुने, आज वैसी पीरी मेरी देता, आज होगा इनकार करके चले आते हैं। तो ये बदबख्ती है, नहीं करना कभी, ये नहीं करना, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अली, जो नेमतें आपको पहुँचा रहा हूँ, ये इन नेमतों के साथ क़यामत तक मेरे औलिया अल्लाह मौजूद रहेंगे, क़यामत तक मौजूद रहेंगे। जो उनकी तलब में फिरता उसे मिलता है। हक परस्त कौन भी रहेंगे, वहाँ मैं मिलना जाना, वो तो सब दुनिया को तर्क करके बंदा निकला तो उसे मिलता, अल्लाह मिलाता है, मिलता है नहीं। हमें घर में बैठ कर सब कुछ लोगों को देखो तनकीद करते बैठे तो क्या मिलने वाला, उल्टा हमारा हाइस ईमान चला जाता। तो ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उन औलिया अल्लाह से मुनकिर दीन अहमद की सरको भी होगी, वो बातिनी कैफियत को रूज पहुँचाने की खातिर क़यामत तक बाकी रहेंगे, और खल्कुल्लाह का इंतज़ाम और बंदोबस्त उन्हीं के ऊपर रहेगा। जो कितनी बड़ी बात है, अल्लाह तबारक ताला की जो मखलूक है, खल्कुल्लाह यानी अल्लाह ताला की जो मखलूक है, उसका इंतज़ाम और बंदोबस्त, यानी जो दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है, इसका बंदोबस्त उन्हीं के ऊपर रहेगा, उन औलिया अल्लाह के ऊपर मुनहसिर है, उनके ऊपर डिपेंड है। आप इनकार करके कहाँ जाने वाले, इनकार करके कहाँ जाने वाले। अल्लाह ताला ये निज़ाम ये चला रहा है औलिया अल्लाह की बदौलत, औलिया अल्लाह के जरिए चल रहा है निज़ाम। तो जो बंदा औलिया अल्लाह का मुनकिर हुआ उसे क्या हासिल होने वाला। इस वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया, जो बंदा किसी मेरे एक वली से बुग़्ज़ रखा, उसने मुझसे ऐलान जंग किया। अल्लाह ताला की निज़ाम से ऐलान जंग, अल्लाह ताला की ज़ात से ऐलान जंग। औलिया अल्लाह कोई मामूली हस्तियाँ नहीं है, कोई मामूली चीज़ नहीं। कभी समझ में आया तो मानो, नहीं समझ में आया तो खामोश रहना। खुद भी भड़का, गुमराह हुआ, दूसरों को भी गुमराह करा, खुद भी कटा, दूसरों को भी काटने की कोशिश किया, तो दज्जाल सिफत बन जाता इंसान। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खल्कुल्लाह का इंतज़ाम और बंदोबस्त उन्हीं के ऊपर रहेगा, और वो खिदमात बातिनी रूह जज्बिया पर मामूर होंगे। औलिया अल्लाह बातिनी खिदमात पर मामूर होंगे। जब मौला अली इस्लाम ने, बुजुर्गान ने लिखा है, ये जो हदीस, ये रिवायत जो आगे पहुंची, लिखा है बुजुर्गों ने कि जब मौला अली इस्लाम इस नेमत लाजवाल, यानी कभी ना ख़त्म होने वाली नेमत, इस नेमत लाजवाल से फैज़ याब हुए, तो 7 बरस आप पर अजीब व गरीब कैफियत तारी रही। कितने, जब वो नेमत अंबिया इकराम से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर चल कर आई थी, एक नेमत का तस्करा हो रहा है। अंबिया इकराम से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो बातिनी नेमतें पहुंचे थे, वो नेमतें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बज़रिए जिन्नात पहुंचाई गई सारी। जब वो मौला अलैहिस्सलाम को बुलाकर अता करे, अता करने के बाद मौला अलैहिस्सलाम की कैफियत जो है ना बदल गई, और 7 बरस तक एक दीवानगी की कैफियत में, एक मजबूबियत की कैफियत में घूमते रहे। 7 बरस तक आप पर जज्ब की कैफियत तारी रही।
آپ کو سمجھانے کے واسطے بول رہا ہوں، دیوانگی کا لفظ استعمال نہیں کرنا. ایک جذب کی کیفیت تاری رہی، یعنی مجذوب ہوتے نا ہماری موٹی زبان میں جو ہے نا دنیا کا جو پاگل ہوتا تو اسے وہ شوق نہیں، تو وہ کیفیت طاری ہونے کے بعد انسان پر وہ ایسا غالب آتی نعمتیں اس کے ہوش حواس قائم نہیں رہتے چند دنوں تک. تو 7 برس تک ویسی کیفیت میں رہے مولا علیہ السلام، تو کیا رہے گا، کیسی نعمت رہیں گی. کون اٹھانے والا بھی کون، مولا علی علیہ السلام، ولیوں کا شہنشاہ. اتنی بڑی ذات کے اوپر جب وہ 7 برس غلبہ طاری رہا تو نعمت کیسی ہوئی. 7 برس تک ان کے کوئی معمولی ولی کی بات نہیں ہو رہی، علی علیہ السلام کی بات ہو رہی. تو 7 برس جذب کی ایک عجیب و غریب کیفیت میں طاری رہے، جس کا اظہار قابل افشائے عام نہیں ہے. کیا بول رہے ہیں، وہ کیسی کیفیت تھی ان کے اوپر طاری، وہ عوام الناس کے پاس اظہار کرنے کے قابل نہیں ہے. بات بزرگان دین اولیاء کرام کا تذکرہ پڑھا. آگے لکھتے ہیں، جو عارف ہوگا، صاحب مجاز ہوگا، یعنی جو صوفی ہوگا، ولایت میں جسے کچھ نہ کچھ حاصل ہوا ہوگا مرتبہ، جو مرکول اجازات والا ہوگا، جسے کچھ نہ کچھ سلسلے کی اجازت حاصل ہیں، جو بڑے اونچے مرتبے والا ہے، اس کو جو ہے نا اس کی راز تھوڑا بہت اس کے اوپر منکشف ہوتا ہے. یہ جو ہے نا بزرگوں نے لکھا ہے. اب جب مولا علیہ السلام کو کسی قدر اس حال سے افاقہ ہوا، 7 برس کے بعد جب ان کے ہوش قائم ہے، طبیعت بحال ہوئی، 7 برس کے بعد جب طبیعت بحال ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ اے علی، تم اس خاندان عالیہ کے سردار اور شہنشاہ ولایت ہے. یہ خاص سلسلہ ہے، سلسلہ روح جذبیہ، سلسلہ روح جذبیہ جو انبیاء کرام سے آیا تھا. وہ نعمت صرف ایک نعمت کا تذکرہ ہے. کیا فرما رہے ہیں، تمہیں 15 قسم کی ولایتوں کا شہنشاہ بنایا گیا ہے، مگر اے علی تم اس خاندان عالیہ کے سردار اور شہنشاہ ولایت ہو. اب اس سلسلے کے واسطے اب تم اپنے احکام جاری کرو، اب اپنے احکام جاری کرو. یہ بیان میں پورا زور دے کر آج اس نقطے نظر سے کر رہا ہوں کہ من کنت مولا کا اعلان آخری حجت الوداع کو 10 ہجری میں جو اعلان ہوا، آخری حج میں جب اعلان ہوا، یا جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم 18 ذی الحج کو جس دن بھی یہ اعلان کرے، یا 11 ہجری میں جو اعلان کرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، یہ یا جو ہے نا شروعات میں بتایا میں، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے آپ جو ہے نا چوتھے خلیفہ، نعمت پہلا ابو بکر کو ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر کو. یہ معاملہ نہیں ہے. یہ جو تذکرہ سنا رہا ہوں یہ ہجرت سے قبل، اعلان نبوت کے بعد ہجرت سے 5 سال پہلے مولا علیہ السلام کو جو عطا کرے وہ تذکرہ سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ اے علی، اس خاندان عالیہ کے سردار اور شہنشاہ ولایت آپ کو، اب تم اپنے احکام جاری کرو. اب اس ولایت شروع ہو رہی، کب سے شروع ہو رہی؟ ہجرت سے پہلا. اس امت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ولایت بچنے والی. اب ولایت کا مرکز و محور اور اس کا شہنشاہ و سردار مولا علیہ السلام کو بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اے علی اب تم اپنے احکام جاری کرو. 15 قسم کی ولایتوں کو عطا کر کے، خاص روح جذبیہ کی ولایت عطا کر کے اس ولایت کے خاندان کا آپ کو سردار اور شہنشاہ بنایا گیا ہے. اب اپنے احکام جاری کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو خدمات باطنی آج تک صرف اجنہ میں چلے آتے ہیں، یعنی جناتوں میں خدمات باطنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے نا آدم علیہ السلام سے خاص کر جو جنات حفاظت کے ساتھ جو نعمتیں پہنچا رہے تھے ایک دوسرے کو آگے انبیاء کرام کو، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا آج تک جنات میں تھے، اب ان کو بدل دو. کیا فرما رہے ہیں آقا اسلام، اب ان کو بدل دو اور آج سے اس سلسلہ میں انسان اور جنات دونوں داخل کیے جائیں. ان نعمتوں کو سنبھالنے کے واسطے صرف جنات میں نہیں رہنا، انسان بھی داخل کیے جائیں، اور ہر دو یعنی جن اور انس مشترک ہو کر خدمات باطنی انجام دیں. خدمات باطنی، انتظام باطنی جو چل رہا ہے اس میں جنات کے ساتھ انسان بھی رہنا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے. یہ جو ساری کائنات چل رہی، جب سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کائنات کی تخلیق فرمایا، اس کی ہر مخلوق کسی نہ کسی کے واسطے فائدے مند کے واسطے ہے. ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے جھاڑ جھڑولے، جو جمادات، نباتات، دریا، پہاڑ، سمندر، جو بھی چیز لیں وہ اللہ تعالیٰ ایک مقصد کے واسطے پیدا کرا ہے، کسی نہ کسی کے فائدے کے واسطے ہے.
اس کی کائنات جو ہے چل رہی ہے، یہ اس کے مسبب الاسباب میں جمع ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو انتظام چلا رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی سے اس کے حکم سے چل رہا ہے. یعنی موٹی زبان میں ایک بار بتایا تھا جملہ، سب اللہ کرتا نہیں، سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. سب اللہ کرتا بولے تو کام بھی اللہ کرا دیکھیں کیا؟ یہ سمجھانے کے واسطے بول رہا ہوں. اللہ کو نہیں کرتا، سب اللہ کرتا ہے. اللہ کرتا ہے مانا کیا؟ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ کسی جانور کو کھلانا ہے تو کھلاتا ہے بے شک اللہ، مگر اللہ کو نہیں کھلاتا، ہمیں کھلا ایسا. اولیاء اللہ کو چھوڑ کو کام جونوں کو، یہاں جونوں کو، وہاں جونوں کو بولتے نہیں. یہ بات سمجھ میں آتی؟ سنو کہ اللہ کو نہیں کرتا، وہ اللہ جو ہے نا ہمیں کھائے، پیٹ بھرا، تو بھی ہوا، ذرا جوتا بچا اٹھا کے وہ کتا کھایا، تو بیچ میں سبب اللہ تعالیٰ ہم نہ بنایا. کسی بھی جانور کو دیکھے یا کسی بھی جو ہے نا، یا ایک بکری ہے اس کے واسطے اللہ اگایا، وہ چیز اگی نہیں، وہ جانور کھایا تو وہ چیز اگا کر اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، مگر اس چیز کے ذریعے وہ اپنا پیٹ بھرا. یعنی اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ایک اسباب پیدا کر کے اس کی مدد فرماتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ خود نہیں کرتا، اس کی مرضی سے ہو رہا ہے سب کچھ. یعنی میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ چیزیں بنائے نا ایک دوسرے کے واسطے، فائدے کے واسطے، اور جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس کی کائنات کی مخلوق کا سارا نظام جو چل رہا ہے، تین جو ہے نا اس کی مخلوقات میں تین مخلوق ایسی ہیں جن کے ذریعے یہ انتظام اس کا چل رہا ہے. کون سا بولو؟ ایک فرشتے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، جو بھی آسمانوں سے پیغام لانا تھا بذریعہ فرشتے جو ہے نا انبیاء اکرام تک نہیں پہنچاتا رہا. کسی بھی جو ہے نا کون سے نبی کا آپ اللہ بولا نہیں. اللہ آیا تھا میرے سامنے اترا تھا، میں دیکھا کون سے نبی بولیں کیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے الہام ہوتا ہے وہ بات الگ ہے، مگر باقاعدہ جبریل امین مقرر تھے وہی لانے کے واسطے. تو فرشتے ایک مخلوق جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے واسطے معمور ہیں. آسمانوں پر فرشتے. اب زمین پر اس کی دو مخلوق ایسی ہے جس کے ذریعے جو ہے نا یہ سارا نظام چل رہا دنیا. کون سے بولو؟ ایک انسان اور ایک جنات. ظاہر میں انسان، باطن میں جنات. سمجھ میں آیا؟ یہ دو مخلوقات کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ساری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. سیدھا بھی کرنے والے نو، الٹا بھی کرنے والے نو، اس کی فرما برداری کرنے والے بھی نو، نافرمان بھی نو، پھر جو ہے نا عبادت بھی بجا لانے والے، پھر جو ہے نا اس کے بگڑے ہوئے انتظام کو درست بھی کرنے والے، بگاڑنے والے بھی. یہ سارے معاملات چلے کیا نہیں؟ اس واسطے قرآن میں جگہ جگہ اے گروہ جن و انس، اے گروہ جن و انس بول کر اللہ تعالیٰ خطاب کرا ہے نا. تم دونوں جو ہے نا اپنی نعمتوں، میری نعمتوں کو کیسے ٹھکراؤ گے؟ تم دونوں کو اٹھا کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، انسان اور جنات کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. جگہ جگہ بولا نا اللہ تعالیٰ. تو یہ زمین پر ظاہر میں انسان، باطن میں جنات. اب مولانا اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو باطن کے اندر جنات خدمت کرتے آئے نا، آپ سمجھ آ رہی بات؟ باطن کے اندر انبیاء اکرام سے جو جنات خدمت پر معمور تھے، اے علی اب تم اسے بدل دو، اس میں انسان بھی داخل کرو. یعنی باطن کا علم انسان کو ہی ہونا، باطن کے اندر کیا چل رہا ہے وہ انسان کو معلوم رہنا. ہمنا جتنا جو نظر آ رہا ہے، ہمنا جو نظر آ رہا ہے، جنات جو نظر آنے کم نہیں ہے. انتظام باطن پر کون معمور ہے، کیسا چلا ہے، کیا چلا ہے، یہ ہمنا نظر نہیں آتا. مگر آقا اسلام فرما رہے ہیں یہ نعمت ایسی ہے، یہ نعمتیں تم سے ایسے آگے چلیں گی. اب یہ نعمت جسے حاصل ہوگی اس کا پردہ ہٹ جائے گا اور اسے باطنی مخلوق میں نظر آئے گی. جب وہ زمین پر نظر ڈالے گا تو تحت الثری تک نظر آئے گا، آسمان پر نظر اٹھائے گا تو عرش تک اسے نظر آئے گا. یعنی اس کا کشف کھل جائے گا. اس واسطے مولانا اسلام 7 برس تک جذب کی حالت میں گھومے تھے. اب سمجھ میں آیا؟ جب انسان کے سامنے پردہ ہٹ گیا، ہر مخلوق نظر آنے لگی، پورا شیشے کے مانند ہو گیا، سب نظر آنے لگی. یہاں بیٹھا نظر اٹھایا تو کعبے تک نظر آ رہا ہے، تو اس کی کیا حالت ہونے والی؟ یہاں بیٹھ کر نظر آیا تو کعبہ تک سب کچھ نظر آیا ہزاروں میل تک، تو اس کی دعائیں کی توازن برقرار رہے گا. تو یہ کیفیت تھی، یہ چیز تھی. انتظام باطن کیا ہے، کیسا چل رہا ہے باطن میں، وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ کیا معاملات ہے، یہ ساری ان کے اوپر آیاں ہو گئی. اب اس کے واسطے، اس خدمت کے واسطے اولیاء اللہ کو معمور کرنا تھا. مولانا اسلام کو فرمایا گیا جنات کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی اس میں داخل کر دو. ہر دو جن و انس مشترک ہو کر مل کر خدمات باطنی انجام دیں اور خلق اللہ کا بندوبست کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حکم کریں مولا علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بندوبست جو ہے نا ظاہری اور باطنی نظام میں، صرف جو ہے نا باطنی نظام میں جنات تیرنا، انسانوں کو بھی داخل کر دو. یعنی اب مولا علیہ السلام کے خلفاء ہونے والے وہ تیاری چل رہی. اب
خدمات یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے آگے. اب خدمات باطنی صرف جنات پر منحصر نہ رہے، کیونکہ اجنہ جنوں پر رعایت اور میری امت پر ظلم کریں گے. کی تبدیل کرے معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو اس کی خبر ہی نہیں رہی انتظام باطن کی، سب معاملہ پورا جنات کے حوالے رہا، انسان محروم ہوا، میری امت اس سے محروم رہی. تو سرکار فرما رہے ہیں کہ جنات جو ہے نا اپنی قوم کے جناتوں پر رعایت کرنے والے، چھوٹ کرنے والے، انسانوں پر ظلم کرنے والے، مالک خود مختار ہوئے نہیں، ہم نہ جو چیز معلوم ہی نہیں تو ہمیں جیسا انہوں بولتے ہیں ایسا سننا، معلوم نہیں تو انہوں ہمارے اوپر حاوی نہیں ہونا. میری امت پر، میری امت کے اولیاء اللہ پر وہ انتظام باطن کے جنات حاوی نہیں ہونا. اس واسطے تمہیں اپنے خلفاؤں کو بھی، انسانوں کو بھی اس میں داخل کر دو، تاکہ اجنہ یعنی جنات جنوں پر رعایت اور میری امت پر ظلم نہ کریں. اور ان عہدے داروں کے جو نام جنات کے عہد ہونے کے بعد سے چلے آ رہے ہیں تم انہیں بھی بدل دو. کیا فرمائے؟ جب سے جنات اس عہدے پر فائز ہیں، وہ جو ترتیب کے ساتھ آدم علیہ السلام سے لے کر وہاں تک چلتے آیا اور یہاں تک پہنچا، اب تک جو جنات معمور ہیں ان کے عہدے ہیں، ان کے جو ہے نا ایک مقامات ہیں اور ان کے نام ہیں، اے علی تم انہیں بھی بدل دو. یہ مولا علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دیے، حکم کرنے کے بعد اب مولا علیہ السلام نے اس وقت حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت احکام علوی جاری فرمائے. اب اس امت کے اولیاء کے واسطے مولا علی علیہ السلام کے احکام علوی یعنی احکام علوی جاری کرو اور اہل خدمات باطنی میں انسان اور جنات مقرر کر دو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مولا علیہ السلام نے حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جو ہے نا احکام علوی یعنی اپنے احکام جاری کیے اور جو ہے نا خدمات باطن میں جنات کے ساتھ انسانوں کو بھی مقرر کر کے ان کے نام رکھے. اب ان عہدے داروں کے نام رکھے. نام تو ہمیں سنا ہی، نام تو جو ہے نا ہمیں سنا ہی، مگر معلوم نہیں کہ علی نے رکھے ہیں. اب تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ علی نے رکھے ہیں. ہمیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بیان کرے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے، مگر نہیں، یہ اختیار اولیاء اللہ کے، ان کے درجے، ان کے مرتبوں کا نام رکھنے کا اختیار جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور وہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کے درجوں کے مولا علیہ السلام نام رکھے. پہلا ہے رقبہ، اس کے بعد نقبہ، اس کے بعد نجبہ، ابدال، اوتاد، اقطاب، اغیاس اور رجال الغیب. یعنی سنتا ہے وہ ولی غوث وقت کا غوث، وہ ولی وقت کا قطب، وہ ولی اوتاد میں سے ہے، وہ ولی ابدال میں سے ہے، وہ نقبہ میں سے ہے، وہ رجبہ میں سے ہے، وہ رقبہ میں سے ہے، نجبہ میں سے ہے، نقبہ ہے، اخیار ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے. یہ جو غوث ہے، قطب ہے، رجال و غیب میں سے ہے. یہ جو ہمیں سنتے نہیں، یہ درجے اور یہ مقامات، یہ نام خود مولا علیہ السلام نے امت کے اولیاء اللہ کو عطا فرمائے. اور نہ اللہ دیا نہ رسول اللہ دیے، حالانکہ اللہ کی مرضی سے ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہوا، مگر اختیار مولا علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا. کون؟ یہ غوث، قطب، نقبہ، نجبہ، ابدال، یہ اختیار، یہ نامہ رکھے والے کون؟ مولا علیہ السلام رکھ کر انسانوں کو داخل کرے. تو باطن یعنی اللہ کا راز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز، اللہ کے ہونے کی نشانیاں، یہ سب باطن میں آتا ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ظاہری عبادت بھی، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہوا، مگر نماز کے ذریعے ہمیں باطن میں کیا عطا ہوگا؟ الصلاۃ المعراج المومنین، اس کی نماز معراج بنے گی اور کیا عطا ہوگا، معراج کیسی ہوگی، یہ باطن وہ حوالے کیا گیا ہے مولا علی علیہ السلام کے. جسے جتنا عطا ہوا وہ اتنا اس کے اسٹیج پر مقام پر پہنچا. اس پہنچنے والے کے مقام کا نام کیا ہے؟ وہ بھی علی نے رکھا ہے، مولا علیہ السلام نے رکھا ہے. اب علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کر کو
ان کے درجے کا انکار کر کو، ان کی شان کا انکار کر کو جو ہے نا بندہ خالی زندگی بھر نماز پڑھتا رہا، نہ اس کی نماز معراج بنتی، نہ اسے کون سا مقام حاصل ہوتا، نہ اسے ولایت نصیب ہوتی، نہ کچھ بھی نہ حاصل ہوتا۔ اس وقت میں بولا انہیں واسل جہنم کون بھڑکانے والا، نماز پڑھنے والا نہیں، غلط معنی نہیں لینا۔ نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ذوق میں طلب میں شوق میں پڑھتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جیسا بھی اسے استاذ عطا فرماؤ۔ بھڑکانے والا، کاٹنے والا، اولیاء اللہ کا دشمن بنانے والا، اہل بیت کا دشمن بنانے والا، مولا علی علیہ السلام کا بغض لوگوں کے سینوں میں جو ہے پکڑے جا وہ ڈالنے والا، ایسے انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ وسیل جہنم کا پہلو کیا کر رہے سر کا اولیاء اللہ کی بغض تھی، اولیاء اللہ کا بغض جو ہے بانٹنے کی فیکٹری ہے سر کا۔ اس واسطے میں ہمیں بار بار بولتے ہیں کہ جہاں سے اولیاء اللہ کا عشق بٹ رہے وہاں جڑو۔ آج کا دن اتنا بڑا مقدس دن، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کا دن، آخر میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں دنیا سے جاتے سے پہلے جو ہے اعلان کر کے گئے، تو وہ دن آج ان کا تذکرہ نہیں ہوا تو ہماری مسجد کیا کام کی، ہماری خانقاہ کیا کام کی، ہماری نماز کیا کام کی، ہمارا دین، ہمارا اسلام کیا کام کیا، ہم کیا کام کرتے ہیں، تو یہ میں بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد وقت کتنا دیں آپ جانے میں وقت کافی وقت چلتا ہے، بیان کرو جانیں گے یہ ذرا یہ پھر ایک چیز یہ بھی کہ مولا علی علیہ السلام کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے آخری ایام میں 10 یا 11 ہجری میں یا حجۃ الوداع کے وقت آخری جو ہے حج کے بعد آ رہے تھے، راستے میں ٹھہرے، 18 ذوالحج کا دن تھا، وہاں پر جو ہے کھڑے ہو کر غدیر خم کا ایک مقام آیا، اس غدیر خم کے مقام پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علیہ السلام کا ہاتھ بلند فرما کر یہ اعلان فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہوں، من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، تم لوگ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ اعلان فرمائے تھے۔ مگر میں جو تذکرہ سنایا یہ اس سے پہلے کا، یہ ہجرت سے 5 سال پہلے اتنی بڑی نعمتیں سارا کچھ عطا کر کے تبھی اختیار دیے تھے، اعلانات ہوتے رہے، اعلانات پے در پہ ہوتے رہے۔ آخر میں بھی ایک بار یاد دلانے کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اقرار کرائے، بہت بڑی طویل حدیث ہے، غدیر خم کا جو ہے خطبہ بہت بڑا ہے، وہ یوٹیوب پر علماء کا بیان ہے، وہ سنو، بہت بڑا خطبہ ہے۔ اللہ کا اقرار کرائے، اپنی نبوت کا اقرار کرائے، کرا کے آخر میں بولے کہ جیسا اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور مجھے اس کا نبی مانتے ہیں، اس کا پیغمبر مانتے ہیں، اور میرا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے آپ لوگ، اسی طرح یہ بھی اقرار کرو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ بتائے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ ذہن نہیں رکھنا کہ آخری وقت بتائیے گا اتنا۔ میں جو موضوع پر آج زور دیا وہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلا سارا کچھ عطا کرے تھے، پے در پہ اعلانات کرتے رہے، ساری زندگی آقا علیہ السلام مولا علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرتے رہے، گزارش سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ ایک حدیث ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو ہے مولا علیہ السلام یہ نام رکھے، اور جو ہے ان تمام کے احوالات کی تفصیل موجود ہے۔ یہ ایک قانون جو ہے قاعدہ قانون مولا علیہ السلام طے کرتا ہے، کون کتنا محنت کرے بعد، کتنا مجاہدہ کرے بعد، کتنی اللہ کی معرفت حاصل کرے کے بعد انہیں رقبہ کے درجے میں آتا ہے، کون کتنی اللہ کی معرفت حاصل کرے بعد انہیں نقبہ کے درجے میں آتا ہے، کون کتنی اللہ کی پہچان حاصل کرے کے بعد نجبہ ہوتا ہے، ابدال ہوتا ہے، غوث کب بنتا ہے، قطب کب بنتا ہے، یہ پورا قانون مولا علیہ السلام عطا کرتا ہے۔ اس واسطے جب تک ولایت کے پرچے پر، اس کے ولایت نامے پر مولا علیہ السلام کی مہر نہیں لگتی انہیں ولی نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ اس وقت تک ولی نہیں ہوتا جب تک مہر علی نہ ہو، کیونکہ قانون بنائے سالے چنو، قانون بنائے سالے نو، اختیار دیا سالے کون؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا گیا ان تمام احوالات کے بعد، ان تفصیلات، اس کی تفصیلات کے بعد، یعنی ان تمام کے احوال اور ان کی تفصیلات موجود ہیں، کون کب ولی بننا، کیا کتنا، مگر سوائے رجال الغیب کے، یہ خاص بات ہے سنانا، یہ جو ہے نا کتب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، نقبہ ہے، نجبہ ہے، رقبہ ہے، یہ تمام جو ہے نا ان کے درجے، ان کی تفصیلات، ان کے حال احوال، یہ سب لوگوں کے اوپر جو ہے کھول کھول کر بیان کرے سے معلوم ہے، کتابوں میں لکھے سے
سوائے رجال الغیب کے. فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشن گوئی فرمایا ہے. یہ حدیث پاک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطور پیشن گوئی یعنی ہونے والے آگے پیشن گوئی یعنی آگے ہونے والا, تو بطور پیشن گوئی فرمایا ہے کہ رجال الغیب کی کیفیت سوائے دجال ملعون کے کسی اور پر منکشف نہ ہوگی. کیا ہے؟ اولیاء اللہ اتنا آسان نہیں ہے. جب اولیاء اللہ کا مقام مرتبہ آسان نہیں تو علی علیہ السلام کا مقام مرتبہ کا ہم کیا سوچ سکتے ہیں. جب ایسا ولی مولا علی علیہ السلام جو ولایت کو تقسیم کر کر کے بانٹ رہے ہیں, اور اس کا یہ درجہ اس کا یہ درجہ, تو یہ ایگزام یہ پیپر لکھے بعد تو یہ بننے والا, یہ پیپر لکھے بعد یہ بننے والا, تو اللہ کی معرفت کے پرچے بانٹے اور انہیں نام دیے, ان کے درجے مقرر کیے. تو ان کے ایسے اولیاء اللہ میں جو رجال الغیب ہے ان کی کیفیت جو ہے نا کس کے اوپر منکشف ہی نہ ہوتی, تو مولا علیہ السلام کی کیسی ہوگی. تو فرمایا گیا صرف اور صرف دجال ملعون کے اوپر رجال الغیب کی کیفیت منکشف ہونے والی. یہ دجال کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے. تو خیر جو بھی ہو, مولا علیہ السلام جو ہے نا نعمتیں بھی بانٹے اور ولایت بھی آگے چلی, اور یہ تمام جو ہے نا اولیاء اللہ کے درجے مقامات, ان کے نام, ساری کچھ چیزیں یہ احادیث میں بھی ہیں, کتب میں بھی ہیں. میرے بیان کا جو ہے نا صرف ایک حدیث مکمل ہوئی, وقت ختم ہوا. ابھی آگے جو مضمون تھا وہ میں بتانا چاہتا تھا. اب انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر کبھی آنے والے جمعہ میں کہ آگے کنٹینیو کرتا ہوں. وقت بہت ہوا, جمعہ کا دن ہے, 2 بج گئے, تو کام بھی رہتا ہے لوگوں کے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا جو دن ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, اللہ تعالیٰ ہمیں مولا علیہ السلام کے در کی خیرات نصیب عطا فرمائے. مولا علیہ السلام نے جو اس امت کو ولایت کے تحفے بانٹے, درجے بانٹے, مقامات بانٹے, اللہ کرے کہ مولا علیہ السلام کی محبت کا ایک قطرہ ہمیں نصیب ہو جائے تو کافی ہے. ان کی محبت کا, ان کی آل کی محبت کا ایک قطرہ ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارے لیے بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی اس بیان میں غلطی خانی ہوئی تو ان کے فضل و کرم سے اللہ مولا علیہ السلام کے وسیلے سے معاف فرمائے. تو آپ کے دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.